اس بات کو روزے روشن کی طرح عیاں کر دوں گا، واضح کر دوں گا، فائنل کر دوں گا کہ ہاں جس کا نام علی ہو، جس کا نام محمد ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کو مختار کل بنا دیا۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی البت صاحب قبلہ، نعرہ رسالت۔ آپ توجہ رکھیں ادھر، آپ ہر کوئی انسان اپنے آپ میں کچھ طاقت، توانائی، پاور رکھتا ہے، چاہے وہ جسمانی روح سے ہو یا زبان کے تھرو ہو یا بازو کے ذریعے۔ آپ کے اندر بازو ہے تو اس میں طاقت ہے، آپ چاہیں تو اسی ہاتھ سے کسی کو نیچے گرا سکتے ہیں اور گرے ہوئے کو اٹھا بھی سکتے ہیں۔ آپ کے اندر زبان ہے، چاہے تو اس کو عمل بالمعروف، نیکی کی دعوت بھی دے سکتے ہو، برائی سے روک بھی سکتے ہو، چاہے تو اسی پاور کو غلط استعمال کر کے گالی گلوچ بھی دے سکتے ہو، الیاذ باللہ۔ الغرض اسی طرح ہمارے گرد و پیش میں ہمارے پاس بے شمار دولت ہے، دولتوں کے انبار ہے، جو دولت، جو سرمایہ، جو اثاثہ، آپ کا طاقت، آپ کا پاور، آپ کی انرجی ہے، اسی مال دولت کے ذریعے اگر آپ چاہے تو ایک گرے ہوئے کی مدد کر سکتے ہیں، آپ چاہے تو دنوں میں آپ کنکریٹ بلڈنگ تیار کر سکتے ہیں، آپ چاہے تو ہیلی کاپٹر لا سکتے ہیں، آپ چاہے تو دنیا کا نظام بدل سکتے ہیں۔ لوگوں مجھے پتا دینا چاہیے، آپ کے سامنے کہہ دوں کہ یہ مجھے بتاؤ، اتنی طاقت ہونے کے باوجود، اتنی پاور ہونے کے باوجود، کیا دنیا کے کسی طاقتور، دنیا کے کسی ہٹلر کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے کہ وہ دین کے معاملے میں کچھ رد و بدل کر سکتا ہے؟ بالکل۔ دنیا کا ڈی ایم ہو، سی ایم ہو، پی ایم ہو، ڈی سی ہو، کسی کے اندر یہ طاقت نہیں کہ دین کے معاملے میں دخل اندازی کرے، دین کے کسی فرض کو جائز مستحب کے منزلے میں رکھے، نہیں کر سکتا۔ دین کے معاملے میں دیکھیں، کسی حلال کو وہ حرام نہیں کر سکتا، کسی حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ یہ طاقت، یہ پاور، یہ کیپیسٹی دنیا کے کسی طاقتور انسان کے پاس نہیں، دنیا کے کسی ہٹلر کے پاس نہیں، کسی پاورفل ملک کے پاس نہیں۔ یہ اختیار، یہ طاقت اگر کسی کے اندر ہے تو آپ کے نبی، میرے نبی، نبی مختار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی البت صاحب قبلہ، نعرہ رسالت۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اختیارات دیے، وہ پاورز دیے، وہ طاقت دی۔ اے اللہ کے رسول، جس چیز کو چاہے آپ حلال کر دے، جس چیز کو چاہے آپ حرام کر دے، مستحب کو چاہے فرض کر دے، فرض کو چاہے مستحب کر دے، یہ طاقت، یہ پاور، یہ اتھارٹی دین کے بارے میں بس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ الحشر میں، اللہ ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ۔ اے لوگوں سن لو، میرے بندوں سن لو، امت مصطفیٰ سن لو، اللہ فرماتا ہے رسول جو تم کو دے دے، دین دے دے، دنیا دے دے، اس کو لے لو۔ سبحان اللہ۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے منع کرے، جس چیز سے کہے باز رہو، اس سے باز رہو، اس سے پیچھے رہنا۔ یہ اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا رسول کے دینے کا کوئی اختیار نہیں، رسول کے منع کرنے کا کوئی اختیار نہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے رسول کے اختیارات، تصرفات کا برملا اعلان کر کے فرمایا رسول جو دے دے اس کو لے لو، رسول جس چیز سے منع کرے اس سے باز رہنا۔ یہی ایمان ہے، یہی اسلام ہے۔ بے شک سبحان اللہ، زندہ باد بھائی بھائی۔ انہی اختیارات، تصرفات کا اعلان کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بخاری شریف ہے، یہی حدیث پاک امام مسلم نے اپنی صحیح میں درج، اس کے علاوہ سعی ستہ کی مختلف کتابوں میں یہ حدیث درج۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مکہ المکرمہ کی حرمت کو بیان کرتے ہوئے کہا اے لوگوں سن لو، ان اللہ حرم مکہ، اللہ نے مکہ کو حرم
बना दिया। वला यूज़दु शौकहा वला युनफ़रु सैदुहा वला युल्तक़तु लुक़ततुहा वला युक़तला खिलालुहा। लोगों सुन लो, अल्लाह ने मक्का को हरम बनाया, लिहाजा यहाँ की घास नहीं काटी जाएगी, यहाँ के दरख्त नहीं काटे जाएंगे, यहाँ की गिरी हुई चीज नहीं काटी जाएगी, यहाँ के कांटे नहीं काटे जाएंगे। अल्लाह अकबर। इतना ऐलान करना था। हुजूर इस्लाम के चचा हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपने ऐलान कर दिया मक्का की हर घास, मक्का के कांटे, मक्का के खुद रव दरख्त हराम है, नहीं काटना, अल्लाह ने हराम किया। लेकिन हम आपकी बारगाह में अर्ज करते हैं, इल्लल इज़्खिर, इज़्खिर घास काटने की इजाजत दिया। किसकी? मक्का में एक घास होती थी जिसको अहले अरब कहते थे इज़्खिर, अरबी में। हजरत अब्बास अर्ज करते हैं, या रसूल फ़इन्नहु लिकैनिना व लिबयूतिना व लिक़बूरिना, वो घास हमको जरूरत पड़ती है घर छप्पर बनाने में, मुर्दे दफन करते हो तख्त पर लगाते हैं, सोना गलाते हैं तो उसको पिघलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हे अल्लाह के रसूल, आपने तो कहा सब हराम है, अल्लाह ने सब हराम कर दिया, उम्मत दुश्वारी में पड़ेगी, परेशानी में मुब्तला होंगे। उस वक्त अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया, ए अब्बास, अल्लाह ने हराम कर दिया, अब मेरे करने से कुछ नहीं होगा, मेरे इख्तियार नहीं, मेरे पावर्स नहीं, मेरा ताकत नहीं, अब क्या करे। लेकिन अल्लाह के रसूल ने अपने इख्तियारात, दीन में अपने तसर्रुफात का ऐलान करते हुए फरमाया, ए अब्बास जाओ, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं इल्लल इज़्खिर, घास काटने की इजाजत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह। इसीलिए तो मेरे रजा, प्यारे रजा, अच्छे रजा, इमाम अहमद रजा ने फरमाया, खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां की नेमतें आपके खाली हाथ में। अलगर्ज हाज़रीन व सामीन, अर्ज करना चाहता हूँ, इन इख्तियारात और तसर्रुफात का ऐलान करते हुए हुजूर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, रावी मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस है, बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, तवज्जो, हजरत बर्रा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं। पहले एक मसला बयान करता हूँ, कुर्बानी का जानवर है, उसको कुर्बानी के लिए अगर भेड़ है तो उसके लिए उम्र चाहिए 1 साल मुकम्मल, या दुम्बा चाहिए उसके लिए भी 1 साल, बकरी चाहिए 1 साल, बकरा चाहिए 1 साल। लेकिन मसला है कि अगर कोई भेड़ या दुम्बा इतना जसामत वाला हो, इतना मोटा है कि अगर उसको दूर से देखा जाए तो वो भेड़ या दुम्बा साल भर का लग जाए, साल भर का दिखाई देता, तो हुक्म देते हैं हदीस के रूह से, ऐसे भेड़ की कुर्बानी जायज है, ऐसे दुम्बे की कुर्बानी जायज है। लेकिन अगर बकरी मोटी हो, बकरा मोटा हो, जसामत वाला, वो 2 साल का लगे लेकिन है 1 साल में 1 दिन कम, तब भी उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। अगर 1 महीना कम, 10 दिन कम 1 साल में, उस बकरा या बकरी की कुर्बानी जायज नहीं है। हजरत बर्रा बिन आज़िब रिवायत करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद आपने फरमाया, है साहबा सुन लो, मन सल्ला सलातना व नसका नुस्कना, जिस शख्स ने हमारे तरीके पर नमाज पढ़ी और उसके बाद कुर्बानी की, फकत तम सुन्नतल मुस्लिमीन, तुमको असल अदा, उसने अच्छा अदा किया, मुकम्मल तरीके पर अदा किया मुसलमानों के तरीके को, सुन्नत। तवज्जो, उसने कुर्बानी को पा लिया, लेकिन साथ में फरमाया, मन जिस शख्स ने भी नमाज से पहले कुर्बानी की है उसकी कुर्बानी नहीं होगी, दिल का शातुल अहमिल, वो गोश्त खाने की बकरी। लिहाजा जरूरी है जहाँ ईद नमाज पढ़ी जाती हो
وہاں عید نماز کی ادائیگی کے بعد قربانی کی جائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس نے پہلے قربانی کی اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ اتنا سننا تھا صاحب رسول حضرت ابو بردہ بن نیار کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو سمجھتا تھا آج کھانے پینے کا دن ہے، عیدی کا دن ہے، اللہ کی طرف سے عام بندوں کو مہمان نوازی کا دن ہے۔ اے اللہ کے رسول میں نے تو پہلے قربانی کر دی، پھر خود کھایا، اہل و عیال کو کھلایا، بچوں کو کھلایا، پڑوسیوں کو کھلایا، پھر آیا میں نماز عید کی ادائیگی پھر آیا میں نماز عید کی ادائیگی کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو بردہ سن لے، دل کا شاۃ الرحم تمہاری قربانی نہیں ہوئی، یہ تو گوشت کھانے کی بکری ہوئی، یہ تو گوشت کھانے کی بکری ہوئی، قربانی نہیں آئی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے گھر میں کوئی ایسا جانور نہیں، نہ بھیڑ ہے، نہ دمبا ہے، نہ بکرا، نہ بکری، مختصر جانور ہے، ایک جانور 6 مہینہ کا بکری کا بچہ ہے، 6 مہینے کا۔ اس کے بارے میں حکم کیا ہے کہ وہ ہوگی نہیں، لیکن اللہ کے رسول نے دین میں اپنے اختیارات کے بارے میں اعلان کرتے ہوئے کہا اے ابو بن یار سن لے فصحبها ولا تجزع عن احد بعدك۔ ابو بردہ سن، جا تو 6 ماہ کے بکری کے بچے کی قربانی کر لے، تمہاری قربانی ہو جائے گی، لیکن آپ کے بعد جو بھی کرے گا اس کی قربانی نہیں ہوگی، ابو بکر کرے گا نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ باد۔ اے ابن نیار جاؤ قربانی کر لو، لیکن یاد رکھنا امت کا کوئی سا بزرگ ہو، کوئی پیر صاحب ہو، کوئی بھی کرے اس کی قربانی نہیں ہوگی، لیکن یہ اعزاز، یہ خصوصیت اللہ کے رسول نے تم کو عطا کی۔ بے شک، کیا بات ہے، یہ اختیارات دین کے بارے میں تھے اللہ کے رسول۔ آپ اگر غور کریں گے کہ دنیا کے بارے میں ہر کوئی طاقت، پاور، اختیار رکھتا ہے کہ نہیں؟ ابھی آپ چاہیں پیسے آپ کے پاس کچھ بھی کر سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، دین میں تصرف کرنے کے اعتبار سے پوری امت کو محتاج، بے بس، مجبور کر رکھا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کو یہ بتانا تھا اے لوگوں سن لو، اگر نبی کے اختیارات کو دیکھنا ہے، نبی کے پاورز کو دیکھنا ہے، دنیا میں مت دیکھو، وہاں دیکھو جہاں سب بے بس مجبور آتے ہیں، جہاں سب بے بس نظر آتے ہیں، وہاں رسول کے اختیارات کو دیکھو، تم کو اندازہ ہو جائے گا دنیا میں کیا اختیار ہے، سبحان اللہ، دنیاوی معاملات میں کیا اختیار ہے۔ یہی وجہ ہے، اسی تعلیم کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنے ضروریات، حاجات، مصیبت، دکھ، درد، دنیاوی ضرورتیں، اخروی ضرورتیں لے کر حضور الاسلام کی بارگاہ میں آتے تھے، اپنی حاجت بنانے کے لیے، دنیا کے دکھ درد کے لیے حضور کی بارگاہ میں آتے تھے، اور اللہ کے رسول نے کبھی یہ نہیں فرمایا اے صحابہ یہ کیا کرتے ہو، پہلے تو اپنی ضرورت، حاجت، مصیبت، دکھ، درد آپ بتوں کے پیش لائے جاتے تھے، لیکن اب تو بھی اسلام کے بعد بھی اب غیر اللہ کے پاس آتے ہو۔ قرآن میں کسی جگہ ایسا نہیں لکھا، حدیث میں ایسا نہیں لکھا، اللہ کے رسول نے ان دکھ زدوں کو، فریاد کرنے والوں کو واپس کیا نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے ان کی ضرورتیں پوری کی، حاجتیں پوری کی، ان کے بیماریوں کو شفا عطا کیا، اور ان کے ایمان کے عقیدے کو مضبوط کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ بخاری شریف حدیث پاک ہے، کتاب العلم، یہ حدیث پاک امام بخاری دوسری جگہ لاتے ہیں باب المعجزات میں۔ راوی حدیث ابو ہریرہ فرماتے ابو ہریرہ
میں اکثر حضور کے ساتھ ہوتا، بہت حدیثیں سنتا تھا، کافی حدیثیں سنتا تھا، لیکن پرابلم تھی میں وہ حدیثیں بھول جاتا، مجھے فارغ نسیان ہو جاتا۔ تو ایک مرتبہ یہی ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول انی سمیت منکا حدیثاً کثیرہ ولیکن نسیت، اے اللہ کے رسول میں آپ کی بہت حدیثیں سنتا ہوں، کافی حدیثیں سنتا ہوں، لیکن بھول جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا اے ابو ہریرہ آپ کو نسیان کی بیماری ہے، بھولنے کی بیماری ہے، لہذا کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، دماغین کھاؤ، معالج کے پاس جاؤ۔ نہیں، رسول مختار نے نہیں کہا، ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ ابسط ردا، اپنی چادر پھیلا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی الفترہ مصباحی صاحب، فقیہ اسلام الفترہ مصباحی صاحب۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلا دو، اپنی چادر بکھیر دو۔ حضور حضرت ابو ہریرہ اپنی چادر پھیل دی اور بہلا دی۔ پھیلانے کے بعد حضور علیہ السلام نے کیا کیا؟ ضم یدہ، آپ نے دونوں ہاتھوں کو ملایا۔ کیا بات ہے، حضور علیہ السلام نے دونوں ہاتھوں کو ملایا اور اس کے بعد ان دونوں دستائے مبارک کو ابو ہریرہ کے ردا چادر میں ڈال دیا۔ ڈالنے کے بعد ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ ضم الی صدرک، اے ابو ہریرہ اس چادر کو اپنے سینے سے لگا، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس چادر کو سینے سے لگا۔ یہ بات یاد رکھے، حضور نے خالی دستائے مبارک چادر میں رکھے، اس کے بعد نکالے، خالی چادر سینے سے لپیٹنے کو کہا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے چادر اٹھائی، میں نے سینے سے لگایا، ہوا کیا؟ اے ابو ہریرہ ہوا کیا؟ ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے چادر سینے سے لگا دی، میرے دل میں، میرے سینے میں یہ مدنی انقلاب پیدا ہوا، ماں نسیت شیئن بعدہ سمیت عن رسول اللہ سے، اس کے بعد سے لے کر آج تک کچھ بھی نہیں بولا جو میں نے حضور سے سنا، مکمل سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ کیا حضور کے اختیارات تصرفات تھے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضور ہریرہ کو کیسے خزانہ علم عطا کیا اور ساتھ ساتھ قوت حافظہ بھی عطا کیا، لیکن نوازنے کا انداز کیا ہے، دینے کا طریقہ کیا ہے، نوازنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ دیکھیں ابو ہریرہ کی چادر خالی، حضور کے خواب خالی، کچھ نہیں تھا، نہ حضور اسلام کے ہاتھوں میں ظاہری طور پر کچھ تھا، نہ ابو ہریرہ کی چادر کچھ تھا، کل خالی ہاتھ تھے۔ لیکن ابو ہریرہ نے یہ نہیں کہا یا رسول میں کیسے چادر سینے سے لگا دوں، اس میں تو کچھ نہیں، آپ کے ہاتھ خالی، میری چادر خالی، سینے سے کیوں لگاؤں؟ نہیں کہا، نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ ابو ہریرہ صحابی تھے، وہابی نہیں، وہ جانتے تھے، مانتے تھے، عقیدہ تھا رسول کی عطاؤں کا نظر آنا ضروری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، نعرہ رسالت، فقیہ اسلام علامہ الفترہ مصباحی صاحب، زندہ باد، مفتی اسلام علامہ الفترہ مصباحی صاحب۔ زندہ باد۔ حضور کی عطاؤں کے، کیونکہ ابو ہریرہ کا عقیدہ تھا، ماننا تھا، جاننا تھا، ایمان تھا اللہ کے رسول جو دے دے، جو عطا کر دے، اس کا نظر آنا ضروری نہیں۔ جس طرح ظاہری چیزوں کو عطا کرتے ہیں اسی طرح باطنی چیزوں کو بھی بانٹتے ہیں۔ آج لوگ
اعتراض کرتے ہیں اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں، علم غیب نہیں۔ میں کہتا ہوں لوگوں غیب کی بات تو بات رہے، یہاں دیکھو اللہ کے رسول غیب تقسیم کر رہے ہیں، غیب بات رہے ہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ انہی کے تعلق سے حضور الاسلام کے علم پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، حضور الاسلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں رضا کا۔ لیکن افسوس اس بات، قابل افسوس یہ بات ہے کہ وہی لوگ رضا کے نعرے لگاتے ہیں، رضا کے نام کے نعرے لگاتے ہیں، اور وہی پر محبت رسول کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف جلسے سے رخصت ہو گئے، بد عقیدوں سے، بد مذہبوں سے وہی تعلق ہے، وہی میچ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ لوگ سن لو، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو نبی کا مستاق اس سے بائیکاٹ، جو صحابہ کا مستاق اس سے بائیکاٹ۔ یہ پیغام ہے محبت رسول۔ لیکن ہم وہی کریں گے، ایک طرف کہیں گے بد مذہب ہے، گستاخ ہے، دوسری طرف چاہیں گے اقتدیت بحسن امام، اقتدا کی اس امام کے پیچھے۔ ارے بد مذہب ہے تو امام کیا؟ امام ہونا چاہیے عاشق مصطفیٰ، امام ہونا چاہیے عاشق اہل بیت، امام ہونا چاہیے عاشق صحابہ، محبت رسول کا علمدار ہونا چاہیے۔ بد مذہب جو بھی ہوگا نہ امام اس کے پیچھے نہ ہمارا نگاہ اس کے ساتھ درست ہے۔ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جب کچھ اندھے، جب کچھ لوگ ایسے جو یہاں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، ہم محبت رسول کے علم پر، لیکن اللہ تعالیٰ بچائے پھر محبت دنیاوی عشق محبت میں اس طرح غرق ہو جاتے ہیں، اپنا رشتہ پا کر انہی پر مظلوم کے ساتھ چھوڑتے ہیں۔ حضور الاسلام نے واضح ارشاد فرمایا وَلَا تُنَاكِحُمْ وَلَا تُشَارِكُمْ، نہ ان کے ساتھ مناقضہ جائز ہے، نکاح درست ہے، باغ کر تو دوسری بات ہے۔ جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے، جو صحابہ کا ہے وہ ہمارا ہے، جو اہل بیت کا ہے، جو نبی کا نہیں، صحابہ کا نہیں، اہل بیت کا نہیں، وہ ہمارا نہیں، اگر جو ہمارا باپ ہے۔ یہ محبت رسول کا سن یس اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی آپ کے مولا میرے مولا، علم کے دروازے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے کہا ہے علی آپ کو یمن کا حاکم بنا کر پیش کر۔ کدھر؟ یمن کا حاکم، وہاں کا قاضی، وہاں جاؤ لوگوں کے فیصلے، مقدمات، اختلاف کا فیصلے کرو، ججمنٹ کرو۔ آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف قاضی بنا کر، جسٹس بنا کر بھیجتا۔ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ انی لا عالم، مجھے تو بہت سارے مسائل صحیح سے معلوم نہیں، میں تو نوجوان ہوں، اس کے لیے کوئی تجربہ کار بزرگ چاہیے، یہ منصب مجھے مت دیجیے، میں بھی جوان ہوں، ابھی اس منصب عہدہ کے لائق نہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ہے علی تم منصب کے لائق نہیں، عہدے کے لائق نہیں، تمہاری جگہ دوسرے کے پیشتا ہوں۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ کے رسول نے اپنے اختیارات کا اعلان کیا، ارشاد فرمایا اللہ مہدی قلبہ، اے اللہ علی کے دل کی رہنمائی کر، علی کے دل کی رہنمائی کر۔ اور حضور نے ایک گوسا دے مارے حضرت علی، مولا علی کے سینے۔ کیا مارا؟ گوسا سمجھتے ہیں؟ گوسا اس طرح گوسا مارنے کے بعد دعا کی اللہ مہدی قلبہ، اے مولا علی کے دل کو رہبری کر۔ اللہ اکبر۔ مولا علی فرماتے ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر گوسا مارا، ما شکرت، اس کے بعد سے جب بھی میں نے فیصلہ کیا کسی فیصلے میں مجھے شک نہیں ہوا۔
بے شک سبحان وہ اللہ علم کا خزانہ، وہ علم کا سمندر موجے مارنے لگا۔ بڑے سے بڑے مشکل مسائل آئے لیکن آسانی سے میں نے حل کر دیا۔ یہ تھا مولا علی، یہ تھا ہمارے مولا علی۔ ان کے بارے میں کیا کہوں، خود ایسی لیے تو حضرت عمر فاروق فرماتے تھے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس زمانے سے جس میں میں نہ ہوں لیکن علی نہ ہوں، علی مولا علی جس میں نہ ہوں۔ مجھے ایسا زمانہ نہیں چاہیے، بے شک کیا مجھے چاہیے وہ زمانہ میں بھی رہوں علی بھی رہوں۔ اس لیے تو بہت سے فیصلے حضرت عمر فاروق نے کیے لیکن علی کی موجودگی میں کیے۔ کچھ فیصلے حضرت عمر فاروق نے غلط کیے جانے تھے لیکن اس وقت حضرت علی نے رہنمائی فرما دی۔ اس لیے کہتے ہیں انہوں نے کہا لگا لولا علی لہلکنا۔ آج مولا علی نہ ہوتے، آج مولا علی نہ ہوتے عمر فاروق ہلاک ہو جاتے۔ یہ کمال تھا نبی کے اختیارات کا، تصرفات کا، ان کے پاورز کا کہ مولا علی کے دل کو، ان کے سینے کو نور علم سے بھر دیا، خزانہ علم سے بھر دیا، علم کا سمندر ان کو عطا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عقیدہ اہل سنت پر قائم و دائم رکھے۔ مزید اور کچھ کہتا لیکن گلے نے ساتھ نہ دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔